بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے جو ہمارا پچھلا لیکچر ہوا تھا، لیکچر نمبر 13، اس میں ہم نے ایک نظم سٹارٹ کی تھی، مسدس حالی سے انتخاب۔ آج ہم اسی کا آگے 2 بند کی تشریح بھی کریں گے، اس کے معنی بھی کریں گے، اور پھر کچھ مشق کے اندر سے کچھ مختصر سوالات بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بچوں یہ وہی باتیں ہیں جو آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ اس نظم کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے الطاف حسین، تخلص ان کا ہے حالی۔ اور تخلص آپ کو بتایا تھا کہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا ایک چھوٹا سا نک نیم رکھ لیتے ہیں جس کو تخلص کہتے ہیں۔ وہ اپنی جو بھی ان کی نظمیں یا جو ہوتی ہیں، جو شعر ہوتے ہیں، اس میں پھر اپنا وہی نام استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تخلص۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1837 عیسوی ہے اور آپ کی تاریخ وفات 1914 عیسوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ جو نظم ہے مسدس حالی سے انتخاب، اس نظم کو مسدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نظم کے جو ایک بند میں 6 مصرے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بند کے 6 مصرے والی جو نظم ہوتی ہے اس کو مسدس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نظم کے باہر بند کے 4 مصرے ہوں گے وہ رباعی ہوگی، اور اگر کسی کے 5 ہوں گے تو اس کو مخمس کہتے ہیں۔ تو یہ نظم مسدس، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کو مسدس کیوں کہا گیا ہے۔ اور اگر یہ دیکھیں بچوں کہ اس نظم کا اصل نام یہ نہیں ہے، اس نظم کا اصل نام ہے مد و جزر اسلام۔ اس کا مطلب ہے اسلام کا عروج و زوال۔ بچوں یہ ایک بہت طویل نظم ہے، لیکن یہاں پہ اس کا کچھ حصہ آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھیں، آج ہمارا جو اہم نکات ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں وہ آگے والے دو بند کی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھائی بھی کی تھی، معنی تشریح کی تھی۔ تو آج آگے والے 2 بند کی ہم پڑھائی کریں گے، الفاظ معنی کریں گے، تشریح کریں گے، اور ساتھ مشق کے اندر سے کچھ مختصر سوالات بھی کریں گے۔ اور اسی طرح اس نظم کو پڑھنے کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ مسدس کی حیت سے متعارف ہو سکیں، وہی جو آپ کو بتایا ہے کہ اس نظم کو مسدس کیوں کہا گیا ہے، اور اسلام کی برکات جان سکیں کہ اسلام نے یہ جو دنیا میں ہماری اتنی ترقی ہے، یا غیر ممالک جو لوگ ہیں، غیر اسلامی ممالک، انہوں نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے، تو اس سب میں اسلام کی کتنی برکات شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ مسلمانوں کے شاندار ماضی سے آگاہ ہو سکیں کہ ان مسلمانوں نے ایک ایسا دور بھی گزرا جس میں مسلمانوں نے شاندار زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اب ہم اس جو بند ہیں جن کی آج ہم نے تشریح کرنی ہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی ان میں سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری ایک بند یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اب دوسرا بند یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6، اس بند کے 6 مصرے ہیں، اس لیے اس کو مسدس کہا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں لیا باندھ حکم پیغمبر، کہ حکمت کوئی گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ بچوں یہ 2 بند ہیں جن کی ہم نے آج تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو بند ابھی ہم نے پڑھا ہے ہوا غلغلہ، یہ والا، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اس بند کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پہ غلغلہ کا مطلب ہے شور، چرچا، مشہوری، شہرت، بدوں میں، بروں میں، کھلبلی، ہلچل، آتش، آگ، افسردہ،
ठंडी। वैसे बच्चों अफसरदा का मतलब होता है गमज़दा हो जाना, गमगीन होना, लेकिन यहाँ पे जो है उसका मतलब है कि आग ठंडी हो गई। ठीक है। आतिशकदों आग जलाने की जगह, खाक मिट्टी, माबदों इबादत खाने, काबा खाना काबा उजड़ कर बर्बाद होकर, जमे इकट्ठे हुए, एक जगह कौन सी? वो खाना काबा। इस्लाम का जो मरकज है वो दंगल कुश्ती का मैदान। ठीक है, जहाँ पे कुश्ती हो रही होती है, दो टीमों के अंदर मुकाबला होता है, दो लोगों के अंदर। तो वही था कि यहाँ पे भी जो बुरे थे लोग, बद थे, बुराइयां थी उनके दरमियान और इस्लाम के दरमियान जो कुश्ती का मैदान था, और ये यहाँ पे उसको बयान किया गया है। पछड़ कर शिकस्त खाकर, ठीक है, यानी कि हार कर, शिकस्त खाकर। ये यहाँ पे जो हमने पहला जो यहाँ तक पढ़ा है बंद है, उसके मानी बच्चों यहाँ तक आपको बता दिए हैं। जब हम आगे वाला बंद करेंगे तो आगे वाले के मानी फिर आगे हम कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी तशरीह करते हैं। इस ये जो नज़म है बच्चों, इसमें शायर कहता है, हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, पड़ी खलबली कुफ्र की सरहदों में। शायर कहता है कि जो बुराई थी, जो हर तरफ फैली हुई थी, जो बुरे लोग थे, जो हर काम को बुरा करने के बाद भी बुरा नहीं कहते थे, वो नेकोकारों में शामिल हो गए। इस तरह कुफ्र की सरहदें बुरी तरह टूटने और बिखरने लगी और उनमें हलचल पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई। आतिशकदों में जलने वाली कुफ्र शर की आग हमेशा हमेशा के लिए ठंडी हो गई। ठीक है, जो लोग एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की इबादत करते थे, उनकी इबादत गाहों में खाक उड़ने लगी, यानी कि वो तबाह बर्बाद हो गई, उजड़ गई। वहां पे कोई इबादत करने वाला जाता ही नहीं था, क्योंकि जब सब लोग मुसलमान हो गए तो फिर वो दूसरे गैर खुदाओं की इबादत कैसे कर सकते थे। ठीक है, आगे है बुत परस्ती, आतिश परस्ती, जैसे सब घर उजड़ कर खाना काबा आबाद हो गया, सब एक खाना काबा में जमा हो गए, जिससे तरह तरह के खुदाओं के गलत तस्वुरात मिट गए, हक छा गया और बातिल मिट गया। यानी कि बच्चों ये जो यहाँ पे लिखा है कि जमे एक जैसारे दंगल पछड़ कर, के जैसे कि इस्लाम ने मुसलमानों ने सबको शिकस्त दे दी। जो दूसरे खुदाओं की इबादत करते थे, आगों की पूजा करने वाले, बुतों की पूजा करने वाले, सितारों की पूजा करने वाले, चांद सूरज की पूजा करने वाले, इस्लाम ने उन सबको शिकस्त दे दी। ठीक है, और बुराई जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। यानी क्या मतलब हुआ कि बुराई को शिकस्त दे दी और हर तरफ नेकियों का शोर हो गया, नेकियों का चर्चा हो गया, हर तरफ नेकी फैल गई। के आगे जो दूसरा बंद है बच्चों जो हमने आज करना है वो है ये इधर जो सेकंड पे हमने पढ़ा है, हर एक में कदे से भरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बांध हुक्मे पैगंबर, कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना इसे माल समझो। तो बच्चों ये जो दूसरा बंद है, इसके अंदर जो मानी है वो हम आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने पहले बंद के मानी किए थे। अब हम आगे वाले दूसरे बंद के मानी करेंगे। मैं कदा शराब खाना, सागर प्याला, घाट दरिया का किनारा। ठीक है, और बच्चों ये वो जगह होती है जहां पर दरिया के किनारे की वो जगह होती है जहां पर चौड़ाई ज्यादा और पानी कम गहरा होता है। तो वहां पर अक्सर लोग जो है वो पानी लेने भी आते हैं और कपड़े वगैरह भी धोते हैं वहां पे बैठ के। ठीक है, उसको कहते हैं घाट। मिसल तरह मानिंद, ये दो माने इसके लिखे हुए हैं बच्चों, ये आपको इसमें ऐसे करके दिखा देती हूं कि तरह या मानिंद ये दो मानी है। आगे परवाना, ये आपने भी देखा होगा, एक छोटा सा परों वाला कीड़ा होता है जो जहां भी रोशनी आती है वहां आ जाता है, उसको जहां थोड़ी सी भी रोशनी नजर आए अंधेरे में तो वहीं आके वो घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक छोटा कीड़ा जो रोशनी पर गिरता है। और
اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے ان دنوں میں پھر یہ آتا ہے، برسات کے دنوں میں یہ بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. آگے گرا. گرا یہاں پہ بچوں ویسے گرا کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ باندھنا. کسی چیز کو سنبھالنے کے لیے ہم اس کو گرا میں باندھ لیتے ہیں نا، اوپر گرے نا. تو یہاں پہ گرا کا مطلب ہے کہ یاد رکھنا. گرا میں باندھ لیا کہ ہمیشہ اس بات کو مسلمانوں نے یاد رکھا. کس کو؟ حکم پیغمبر کو. حکم پیغمبر کس کا؟ پیغمبر کون ہے؟ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم تھا اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا. حکمت دانائی، گمشدہ کھوئی ہوئی پاؤ ملے. ٹھیک ہے. یہ اس بند کے دوسرے بند کے معنی ہیں. اس کی ہم اب تشریح کریں گے. ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر. تو اس میں جو مسلمان تھے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا اس کے مطابق مسلمانوں نے جہاں کہیں بھی دنیا میں ان کو علم نظر آتا تھا یا ان کو پتہ چلتا تھا کہ علم کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی، تو وہ وہیں پہنچ جاتے تھے. اس کے لیے مسلمانوں نے لمبے لمبے سفر بھی کیے، تکلیفیں بھی برداشت کی. اس چیز کو یہاں پہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے. آگے ہے گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر. ہر روشنی، روشنی کس چیز کی؟ علم کی روشنی کے پروانے کی طرح پر ہر روشنی پر جا کر گرتے تھے. مطلب یہ کہ ہر جگہ سے جا کر وہ علم حاصل کرتے تھے. جس طرح پروانہ جو ہے وہ روشنی پر جا کے گرتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اس پر خود بخود اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جو مسلمان تھے ان کو جہاں کہیں بھی علم ملتا تھا وہیں پہ جا کے اس کو حاصل کر لیتے تھے. اپنی تکلیفوں کا، کسی قسم کی پریشانیوں کا یا مشکلوں کا وہ بالکل بھی خیال نہیں کرتے تھے. آگے ہے گرا میں لیا باندھ حکم پیغمبر، کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو یاد رکھا، ہمیشہ گرا میں باندھ لیا. کیا تھا کہ آگے کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو. حکمت یعنی کہ ایک دانائی، عقل مندی، اور دوسرے لفظوں میں علم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ حکمت کو، دانائی کو اپنی گمشدہ کھوئی ہوئی دولت سمجھے. ٹھیک ہے. اور جہاں بھی اس کو ملے، دنیا کے کسی بھی کونے سے ملے، کہیں سے بھی وہ اس کو کوئی امید نظر آئے کہ وہاں پہ علم اسے مل سکتا ہے، علم کی دولت مل سکتی ہے، تو اسے اپنا ہی مال سمجھ کے حاصل کر لے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہ کہے کہ یہ کوئی غیر اسلامی لوگ ہیں، یہ غیر ملک ہے، اس طرح کا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. تو بچوں آپ کو یہ جو دو بند ہم نے کیے ہیں آج، ان کی آپ کو امید کرتی ہوں کہ پوری آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان معنی جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں یہ بھی آپ. اور بچوں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بک کھول کے پاس رکھیں اور ہر لفظ کے معنی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو ان کو یاد کرنے میں بھی اور تشریح کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی. تو بچوں یہ تو تھے ہمارے آج کے 3 اہم نکات جو ابھی ہم نے کیے ہیں. پڑھائی بھی کی، الفاظ معنی بھی کیے، تشریح بھی کی. اب ہم جو چوتھا ہمارا نقطہ ہے وہ ہے مختصر سوالات، وہ ہم کریں گے. اور بچوں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مقاصد کس طرح پورے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے شاندار ماضی سے ہم اس نظم کے اندر، تشریح کے اندر کس طرح ان سے واقف ہو رہے ہیں. تو آگے ہم کریں گے اس کے مختصر سوالات. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ معنی جو ہیں یہ ریز کر لیتے ہیں تاکہ ہم مختصر سوالات لکھ سکیں. اور مختصر سوالات بچوں یہاں پہ میں سوال نہیں لکھوں گی، میں صرف جواب لکھوں گی. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ کام کرنا ہے اپنی بک اپنے پاس لازمی رکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا کام ہم کر رہے ہیں. تو جو پچھلا لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے 4 مختصر سوالات کے جوابات لکھے تھے. آج ہم کیا کریں گے کہ جواب نمبر 5 لکھیں گے. میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہاں پہ میں نے صرف جواب لکھنے ہیں، سوال میں نے نہیں لکھنے. سوال آپ نے اپنی بک اوپن کر کے وہاں سے دیکھنے ہیں.
ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ تو جواب ہم لکھیں گے نمبر 5 کا. پہلے تو میں سوال آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ سوال کیا ہے. جواب نمبر 5. پھر آپ کو بتا دوں کہ 4 جو ہیں وہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں. عرب اور عجم سے کون سے ممالک مراد ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے نا اس نظم میں ایک لفظ عرب اور عجم، تو اس کے بارے میں پوچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے سعودی عرب، قطر، عراق، عمان، بحرین وغیرہ وغیرہ ممالک جو ہیں یہ مالک عرب ممالک ہیں. بحرین وغیرہ عرب ممالک ہیں. چلیے یہ والا ممالک اس میں سے ہم نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لکھتے ہیں وغیرہ عرب ممالک ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عرب ممالک ہیں یہ کچھ ممالک کے نام یہاں پہ لکھے ہیں، اور آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ عجم کسے کہتے ہیں. بچوں عرب ممالک ہیں، جو عرب ہے، اس کے علاوہ باقی جو تمام ممالک، جو باقی سارے ممالک ہیں، ان کو یہ لوگ عجم کہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو کہ عرب ممالک کے علاوہ باقی تمام ممالک جو ہیں وہ عجم کہلاتے ہیں. عرب ممالک ہیں عرب، اپنے علاوہ باقی تمام ممالک کو عجم کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، عجم کا مطلب ہوتا ہے گنگے بہرے، اور عرب جو تھے وہ کہتے تھے کہ سارا نالج جو علم ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ان کو عجم کہتے تھے. آگے ہم جواب نمبر 6 کریں گے اب. ٹھیک ہے، اس کا دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے. ہاں جی، سوال نمبر 6 ہے ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ ناؤ کا مطلب آپ کو بتایا تھا، معنی ہم نے لکھا تھا کہ ناؤ کا مطلب ہوتا ہے کشتی. تو یہاں پہ ڈوبتی ناؤ کو مطلب سنبھالا دینے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ برائیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اسلام نے آ کر انہیں سہارا دیا اور اسلام نے آ کر انہیں سہارا دیا اور نیکی کے راستے پر گامزن کیا، یعنی کہ ان کو نیکی کے راستے پر چلایا کہ تمام برائیاں ان کے اندر سے ختم ہو گئیں اور نیکی کے کام وہ کرنے لگے، نیک بن گئے. آگے جواب نمبر 7 اب ہم کریں گے. جواب نمبر 7. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم صرف جواب ہی لکھیں گے، سوال نہیں لکھیں گے، صرف جواب لکھیں گے. پہلے اس کا سوال دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 7 ہے کیا، پھر اس کا جواب لکھیں گے. ہاں جی، سوال نمبر 7 ہے توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اس کا معنی بھی کیا تھا. توحید مطلق کا کیا مطلب ہے؟ خالص توحید. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ توحید کا کیا مطلب ہے. جواب میں لکھتے ہیں
توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اور توحید مطلق سے کیا مراد ہوئی؟ ایک ماننا. توحید مطلق سے مراد ہے، کیا ہم نے اس کا معنی لکھا تھا کہ خالص توحید. ٹھیک ہے، صرف کیا ہوا؟ خالص توحید. توحید مطلق سے مراد ہے کہ غیر خداؤں یعنی کہ دوسرے جو بھی خدا، جو بت جو بھی بنائے ہوئے تھے، غیر خداؤں کو چھوڑ کر، غیر خداؤں کو چھوڑ کر، غیر خداؤں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اب کہ توحید مطلق سے کیا مراد ہے. آگے ہم جو ایک سوال ہمارا رہ گیا ہے جو آج ہم نے کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر 8. اس کا جواب ہم لکھیں گے یہاں پہ. جواب نمبر 8. تو اس کا سوال ہے یہ، پہلے آپ کو سوال پڑھ کے سنا دوں کہ بدوں میں نیکیوں کا غلغلہ ہوا، اس کی وضاحت کرے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کی بہت اچھے سے تشریح میں بھی کیا تھا کہ بدوں میں نیکیوں کا غلغلہ ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بدوں یعنی کہ برے کام کرنے والے لوگ جو ہر طرح کی برائی میں پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ نیکیوں کو کرنے لگ گئے، یعنی کہ ہر طرح کی نیکی ان کو پسند آنے لگ گئی، نیکیوں کا چرچا مشہوری ہر طرف ہو گئی. تو ہم اس کا جواب لکھیں گے عرب کے لوگ ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے. اسلامی تعلیمات نے ان کے اندر یہ آگے دوسری لائن میں لکھتے ہیں اس کا جواب. باقی اسلامی تعلیمات نے ان کے اندر موجود تمام برائیوں کو ختم کر دیا، جس سے ہر طرف نیکیوں کا چرچا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ہم نے سوال نمبر 8 کا جواب لکھا ہے. کیا تھا سوال کہ بدوں میں نیکیوں کا غلغلہ ہوا، اس کی وضاحت کریں. عرب کے لوگ ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، اسلامی تعلیمات نے ان کے اندر موجود تمام برائیوں کو ختم کر دیا، جس سے ہر طرف نیکیوں کا چرچا ہو گیا. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 14، جس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں 2 بند کی تشریح کی تھی اور اس میں ہم نے آگے والے 2 بند کی تشریح کی ہے، اس کے معنی اور اس کی جو پڑھائی بھی کی ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں آپ نے اس لیکچر کو بھی غور سے سننا ہے. اپنے پاس آپ کی جو پینسل، کاپی اور بک اپنے پاس رکھ کے لیکچر کو سننا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ سکے، معنی آپ کو پڑھنے اور لکھنے بھی آ جائیں، یاد بھی کر لیں آپ. تو اور اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کو اس میں تو آپ نے کل سیکنڈ ڈے جو آپ کی آن لائن کلاس ہونی ہے اس میں اپنی ٹیچر سے ڈسکس کر لیں، اور جو بھی مسئلہ ہے آپ کو اس کو وہ آپ کو بتا دیں گی کہ کس چیز میں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. تو بچوں ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کریں. اللہ آپ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو.